السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا ٹکراؤ قیامت تک رکھا ہے۔ میرے عزیزو، ایک تاریخ بھری پڑی۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا آ جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر چوہے بلے بھی ہمیں ختم کر دیں۔ اور اللہ کو لینے کے لیے ہے مسجدوں کی دوڑ لگاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، میں بھی توبہ کرو، آپ بھی توبہ کریں، جھوٹ سے، فحاشی سے، بدماشی سے، ہر کبیرہ گناہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور جب آتی ہے تو پھر نظام سارا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق و باطل تو ٹکراتے رہیں گے، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یہ ٹکراؤ چلتا۔ الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہم، جنگ ہمارے اور باطل کے درمیان ڈول کی طرح رہے گی، پانی کے ڈول کی طرح۔ کبھی ڈول ادھر چلا جائے گا، کبھی ڈول ادھر چلا جائے گا، لیکن مسلمان کو کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اس کی شکست بھی فتح ہے کہ وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اور کافر کی فتح بھی شکست ہے کہ وہ جیے یا مرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ساری قوم سے درخواست ہے کہ نماز کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، اور اپنے اللہ کے سامنے نفل پڑھ کر دعا کریں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مکار دشمنوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ افواج پاکستان اگر دوبارہ ٹکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ سب اس کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے نبی جنہوں نے اللہ کے نام پر تلوار اٹھائی وہ تھے حضرت یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو نائب بنے۔ اور ان کا جو قتال تھا، جہاد تھا، وہ دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا ملک آزاد کروانے کے لیے تھا۔ تو اللہ کا دین زندہ ہو اور حق غالب آئے اور باطل مغلوب ہو، اس کے لیے پہلی تلوار اللہ نے ہمارے نبی کو پکڑائی کہ جنہوں نے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، یہ پہلی امت ہے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا۔ تو حق و باطل میرے نبی کے دور میں ٹکراتے رہے۔ آپ کے زمانے میں کوئی 70 کے قریب جہاد کی جماعتیں گئیں۔ تو اول من قاتل فی سبیل اللہ یوشع، سب سے پہلے نبی جنہوں نے اللہ کے نام پر تلوار اٹھائی وہ تھے حضرت یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو نائب بنے۔ اور ان کا جو قتال تھا، جہاد تھا، وہ دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا ملک آزاد کروانے کے لیے تھا۔ وہ
وبجہاد من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں سبب بتایا، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ قتال کریں، ہمیں اپنے گھروں سے اولادوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو دوسرا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، اور جو پہلی آیت پڑھی ہے وہ طالوت اور جالوت والی ہے۔ تو اللہ کا دین زندہ ہو اور حق غالب آئے اور باطل مغلوب ہو، اس کے لیے پہلی تلوار اللہ نے ہمارے نبی کو پکڑائی کہ جنہوں نے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، یہ پہلی امت ہے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا۔ یہ ملک گیری کے لیے نہیں تھا، دونوں ایک ہی دن اتارے گئے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا اسی دن شیطان بھی اترا۔ تو چند دنوں بعد ہی ایک باطل کا نمونہ بنا قابیل اور ایک حق کا نمونہ بنا حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اکثر جو رنجشیں ہیں وہ رشتہ داروں میں زیادہ ہوں گی، اوروں سے کم ہوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی، پہلے نبی جنہوں نے دین کو زندہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی وہ ہمارے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ براہ راست اللہ کے عذاب سے قومیں تباہ ہو جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کے اترنے کے بعد جو براہ راست عذاب تھے وہ کم ہو گئے، نہ ہونے کے برابر۔ تو حق و باطل میرے نبی کے دور میں ٹکراتے رہے۔ آپ کے زمانے میں کوئی 70 کے قریب جہاد کی جماعتیں گئیں۔ تو فضا بنی ہوئی ہے، تو اس کے لحاظ سے میں آج آپ کو مختصر ایک جنگ کا واقعہ سناتا ہوں جو میرے نبی کے دور میں ہوئی۔ 8 ہجری میں آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کی اور ان کو دعوت دینا شروع کی۔ بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ساری قوموں کی طرف نہیں تھے، اس لیے وہ صرف بنی اسرائیل میں محنت کرتے۔ ہر قوم کے لیے الگ نبی تھا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم قبیلے میں نبی بھیجے۔ بنو اسرائیل کے نبی صرف بنو اسرائیل کے لیے آتے تھے، ہمارے نبی تھے للعالمین نذیرا، سارے عالمین کے لیے۔ تو آپ نے جو ہمسایہ ملک تھے ان کو خطوط بھیجے کہ ایمان لے آؤ۔
تو 8 ہجری میں آپ نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا اردن کے حکمران کی طرف۔ راستے میں موتا ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر عیسائی عربوں کی حکومت۔ عربوں میں 2 قبیلے بدنصیب نکلے جنہیں جو ایمان سے محروم رہے، باقی سارے عرب ایمان لے آئے۔ ایک تھے بنو تغلب اور ایک تھے بنو غسان۔ تو موتا پر بنو غسان حکمران تھے عیسائی، تو ان کا اس وقت حاکم تھا شرحبیل بن عمیر الازدی، شرحبیل بن عمر الازدی، شرحبیل بن عمر الغسانی۔ جو میرے نبی کے قاصد تھے وہ تھے حارث بن عمیر قبیلہ ازد کے۔ تو وہ اس نے وہاں سے وہ گزرے تو آگے جا رہے تھے، ان کو پکڑوا لیا، پوچھا کہ کون ہو، کدھر جا رہے تھے؟ انہوں نے سارا بتایا۔ تو سفیر کو قتل کرنا شروع سے ناجائز تھا، غیر قانونی تھا شروع سے۔ اس کی بدبختی اس نے ان کو قتل کروا دیا، حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یہ خبر ملی تو آپ نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا اور 3000 کا لشکر تیار کیا، اور ارشاد فرمایا کہ ان پر امیر بنایا کس کو؟ غلام کو، کہ قوم کا فرق مٹایا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے بادشاہ کو دعوت دینے گئے تو اس نے کہا کہ یزدجرد نے اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ ہم یہیں سے واپس چلے جائیں، تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، بس پھر تمہارے ملک میں آئیں گے تجارت کے لیے، تمہارا اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ غریب امیر کا فرق مٹایا، کہ زید ابن حارثہ امیر ہے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کا نام لیا، پہلے غلام کا نام لیا پھر اپنے کزن کا نام لیا۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جسے چاہو امیر بنا لو۔ ایک یہودی وہاں مجلس میں تھا، کہنے لگا یہ تینوں کو تو شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول اگر بھی جو ہوتا ہے نا وہ یقینی ہوتا ہے، وہ اگر ہمارے لیے ہوتا ہے ہو کہ نہ ہو، نبی کا اگر بھی یقینی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر میں تمہاری مدد کروں تو تم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر میں ہی تمہیں چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون تمہاری مدد کرے گا؟